تو جسے حضور فرض کریں اور اپنے غلاموں پر فرض کریں تو پھر گزرے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم بنا کے گزار دی۔ وہ شروع سے لے کر آخر تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو رہا تھا اس وقت بھی وہ صحیح کے مسائل ایک عالم سے ڈسکس کر رہے تھے کہ صحیح جو صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے حج اور عمرے کے دوران، تو کیا وہ سواری پہ کرنا افضل ہے یا پیدل کرنا افضل ہے، اور کس صورت میں سواری پہ کرنا افضل ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے شعوری طور پر طے کر لیا تھا کہ ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے طلب علم کا کہا ہے تو ہم عمر گزار دیں گے اس رستے میں جو رستہ ہمیں مدینے والے محبوب نے بتایا ہے۔ ہمارے مزاج اور شعور کے اندر علم کی طلب کا مزاج نہیں، اور علم کی ضرورت کتنی ہے۔ مکہ کے جو حالات ہمارے ہاں بیان ہوتے ہیں اور جو کتابوں میں لکھے ہیں ان سے اب میرا خیال ہے ہر مسلمان آگاہ ہے۔ سخت حالات، کڑوے حالات، تلخ حالات، اور ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے حالات، غریبوں کے لیے بڑی مشکلات، ماں باپ تکلیف کا شکار، عورتیں غلام جانوروں کی طرح بکتے، عجیب بے ہنگم سا معاشرہ اور عجیب ظلم و ستم کا بازار گرم، اور سب سے بڑا مسئلہ شرک کا، کفر کا، بتوں کو پوجنے کا۔ آسمان کا زمین سے جو پہلا رابطہ ہوتا ہے اور جو پہلی وحی غار حرا میں آتی ہے وہ نہ تو یہ کہتی ہے توحید پہ عمل کرو، نہ یہ کہتی ہے عورتوں کو حق دو، نہ اس وحی میں یہ حکم ہوتا ہے۔ وہ ساری باتیں بھی ہیں، اپنے وقت پر آئیں گی، لیکن جو پہلی وحی غار حرا میں آتی ہے وہ آتے ہی کہتی ہے اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو۔ پڑھو گے تو توحید والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو اخلاق والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو حقوق ادا کرنے والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو تم خود بخود دیکھو گے سوسائٹی میں اچھے لوگ کس طرح سے وقت گزارتے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہاں، پڑھنا اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، پڑھنا اس رب کے نام سے جس نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، اور جو رب پڑھائے وہ پڑھنا، دین پڑھنا، اخلاقیات پڑھنا۔ اور اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارا معاشرہ سنور جائے گا۔ بعض اوقات تکلیفیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ان کا حل ایک ہوتا ہے۔ تکلیفیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا درد میرے زیادہ ہیں لیکن اس کا حل ایک ہی ہے۔ 100 بار چڑھی کوٹھے تے اتری 100 واری، متاں والے متاں دیندے تے ہن تے متاں نے بھی مت ماری، جتنا میں علاج کراواں اونی ودی جائے بیماری۔ تو حل کیا ہے؟ کہنے لگے ہن تے ماہی کول بلا لے، چل تو جتیا تے میں ہاری۔ پھر فرمانے لگے کہ حکیماں طبیباں دے وس دی یہ گل نہیں، تو میری مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں، وکھا جا تو صورت و پیاری، آ میرے ڈھولا میں کراں بیٹھی زاری۔ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، حل ان کا حل یہ ہوتا ہے کہ تو کبھی آ جائے نا، تو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا۔ اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات۔ ایک تو یہ کہ آپ کمرے میں داخل ہوئے تو اس میں آپ کا پیر ٹکرایا کسی چیز سے، کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا، پیر زخمی ہو گیا۔ پھر تھوڑا آگے بڑھے تو آپ کو محسوس ہوا بچھو بھی پھر رہا ہے۔ پھر اب ذرا اور آگے بڑھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ کہیں تھوڑی نمی بھی ہے کمرے میں، کسی وجہ سے کوئی بارش اپنا اثر چھوڑ گئی ہے۔ اب چونکہ کمرے میں اندھیرا تھا تو یہ ساری تکلیفیں تھیں۔ ان ساری تکلیفوں کا حل کیا ہے؟ ایک، روشنی کرو کمرے میں۔ اس میں آپ روشنی کرو گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا پیر سے ٹکرا کیا چیز رہی ہے، اور آپ روشنی کر کے دیکھیں بچھو شچھو چوہے شوہے تو ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں سارے، ان کو تو چاہیے بھی صرف اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ چور شور سارے دنیا میں جتنے اندھیرے ہیں، جتنی طاغوت ہے، جتنا ظلم ہے، جتنا جبر ہے،
جس قدر تکلیف ہے، ان سب کا علاج روشنی ہے. اور روشنی کون سی؟ علم کی روشنی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. تم علم کا دیا جلا دو، اندھیرے خود بخود دور ہو جائیں گے. تم محسوس کرو کہ ہر چیز ٹھیک ہو گئی. لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ آپ شعوری علم حاصل کریں، علم اپنی تربیت کے لیے حاصل کریں. ایک بڑی تکلیف کی بات نہیں کہ بندہ ڈگریاں حاصل کرے اور امتحانات گاہ میں جائے اور کئی سال تعلیم حاصل کرے، کتنے سارے اساتذہ کے سامنے بیٹھے، کتنی ساری کتابیں پڑھے، اور آخر میں اس سے پوچھا جائے تو نے کرنا کیا ہے، تو کہتا میں نے نوکری کرنی ہے. اتنی ساری ڈگریاں نوکر بننے کے لیے لی تھی. میں اس لفظ نوکری پر اعتراض نہیں کر رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں. نوکری جو آپ اپنے وطن میں ملک میں رہ کے کرتے ہیں وہ تو اعزاز کی بات ہے، خدمت کا ایک ذریعہ ہے. لیکن آپ کی سوچ تعلیم کے بعد جو ہونی چاہیے وہ کیا ہونی ہے کہ میں اتنا کچھ کرنے کے بعد نوکر بننا چاہ رہا ہوں. آپ تھوڑا سمجھے تو صحیح نا. آپ نوکری ویسے کریں، خدمت خلق کریں، آپ ڈیوٹی سمجھ کر نوکری کریں، لیکن اس علم کی بنیاد پر نوکری نہیں کرنی. علم تو اس لیے حاصل کرنا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، دین کے لیے ڈیوٹی دینی ہے اور اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے. شعوری علم حاصل کریں. شعوری، ہمارے ہاں شعوری علم کا میں نے جو نوکری کرنی ہے. او بھائی نوکری تو کار اچھی بات ہے، لیکن تو ذہن کیا بنا رہا ہے؟ پڑھ لکھ کے تو بندہ نوکر نہیں نہ ہوتا، پڑھ لکھ کے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے. تعلیم تو بادشاہ. اور میں نے ایسے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ان کا آفیسر کم پڑھا لکھا ہے، وہ بظاہر نوکری کر رہے ہیں، لیکن وہ افسر صاحب بلا کے کہتے ہیں پتر حضرت دسویں کی ہے. تو وہ عطا بن ابی ربی، بات یاد آ گئی. عطا بن ابی ربی نابینا تھے اور ایک ہاتھ بھی ان کا کام نہیں کرتا تھا تو ایک پیر بھی کام نہیں کرتا تھا. آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں، لیکن محدث بہت بڑے تھے. تو بادشاہ وقت جب ملنے کے لیے گیا نا، تو چونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا تو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ پیچھے بیٹھ گیا. تو بادشاہ پیچھے سے سوال پوچھتا حضرت عطا بن ابی ربی سے، محدث ہیں، پیچھے سے سوال پوچھتا حضرت یہ بتائیے گا. تو فرمانے لگے تو چپ کر، پہلے جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے تو بات کر لوں. تو پیچھے سے لقمے دیے جا رہا، حضرت چپ کر، ان کی تو سن لوں. وہ بادشاہ ہے، اگرچہ یہ رعایا ہے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں. اس کے 3 بیٹے بھی ساتھ تھے. اس نے پھر کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا. فرمایا تمہیں کہا نا باری کا انتظار کر. وہ سب لوگ فارغ ہوئے تو حضرت نے اشارہ کیا کہ یہ جو بندہ پیچھے بول رہا تھا نا اسے آگے بلاؤ. اور جب وہ آگے بلایا حضرت نے سوال پوچھا تو اس نے کیفیت دیکھی، رنگ بھی ذرا ظاہری طور پہ کالا تھا، آنکھوں میں روشنی ویسے کوئی نہیں، ہاتھ اور پیر ایک ویسے کام نہیں کرتا. بادشاہ سامنے آ کے پوچھا، مسئلہ سنا، واپس گیا. تو جا کر کے اس نے پتہ کیا کہا اپنے بیٹوں سے، کہنے لگا پتر بادشاہ ہونے کے باوجود اس ذلت کو کبھی نہیں بھلاؤں گا، اور تمہیں ایک مشورہ دوں گا، بادشاہ بننا نہ بننا لیکن عالم ضرور بننا. اس لیے کہ بادشاہ ہو کر، آفیسر ہو کر، بڑا ہو کر بھی اگر کسی کے سے آ کے مسئلہ پوچھنا ہے کہ یہ ذرا بتانا، لوگ نکما بچہ لا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ نہ کام کردا جے تے نہ کدھرے پڑھدا جے، تے اسی تے گاہک بھی نکمیاں نہیں آنا. ہاں جو کام کے ہو جاتے ہیں وہ تو ویسے بھی تھوڑا ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ تو بعد میں کہتے ہیں اسی اپنا مدرسہ بنانا ہے، کام کے جو ہو گئے ان کی تو پھر دنیا اور ہوتی ہے. تو کہا کہ جو نکمہ ہے کسی کام کا نہیں وہ جناب آپ مدرسے میں رکھ لیں. تو میں کہتا ہوں دیکھو آپ نے نکمہ سمجھ کے دیا تھا نا، لیکن دیا رسول اللہ کے دین کو تھا نا. آپ نے نکمہ سمجھ کے دیا تھا، مدینے والے محبوب نے اپنا مصلی اور ممبر عطا فرما دیا. سب ہاتھ باندھے کھڑے. تو یاد رکھیں کہ علم کو شعوری بنائیں، شعوری، طالب علم بنیں. طالب یعنی آپ کا ذوق ہو سیکھنے کا، سیکھنے کا ذوق ہو. بزرگ فرماتے ہیں طالب علم کبھی ذوق والا ہو نا تو سیاستہ میں حدیث ہے سوال آدھا علم ہوتا ہے. طالب علم میں ذوق ہو، طالب علم نہ خوش آمدی ہو، نہ دوران طالب علمی. اور طالب علم سے مراد صرف مدرسے کے طالب علم نہیں کہہ رہا،
میں اور آپ ہم سارے طالب علم ہیں، ہمارا مزاج سیکھنے، ہم نہیں سیکھتے، نہ جلسوں سے سیکھتے ہیں، نہ